बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह अम्मा बाद। कुरानी मनाजिर का 20वां हिस्सा आपके सामने पेश है। अल्लाह अपनी कायनात की सैर कराते हुए दिखाता है कि कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह की वहदानियत की शहादत दे रही है। फरमाया, क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए जिसने आसमान से पानी उतारा, हमने उस पानी से खुश मंजर बाग उगाए, तुम्हारे इम्कान में तो ये नहीं था कि तुम इन दरख्तों को उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? क्या वो जिसने ज़मीन को रहने बसने की जगह बनाया और जिसने उसके दरमियान नहरें जारी की और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान जिसने पर्दा डाल दिया, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? क्या वो जो मोहताज की दाद रसी करता है जब वो उसको पुकारता है और उसके दुख दर्द दूर करता है और उसके दुख दूर करता है और तुमको ज़मीन की विरासत देता है, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी है? क्या वो जो बर्रो बहर की तारीकियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है और जो हवाओं को अपने बारान रहमत की खुशखबरी बनाकर भेजता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? क्या वो जो खल्क का आगाज़ करता है फिर उसका इआदा करता है और जो तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी है? क़यामत के दिन किस तरह की बाज़पुरस होगी, क़यामत के दिन की बाज़पुरस कितनी शदीद होगी। फरमाया, जब उनका फ़ैसला हो जाएगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकाल कर खड़ा करेंगे जो उनको बताएगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों की एक फ़ौज इकट्ठा करेंगे जो हमारी आयात की तकज़ीब करते थे, उनकी दर्जाबंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो पूछेगा, क्या तुमने मेरी आयात को जुटलाया हालांकि तुम्हारा इल्म उनका इहाता नहीं कर सका था, या तुम क्या करते रहे थे? और उनके जुल्म की पादाश में उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा, वो कुछ नहीं बोल सकेंगे। सूर फूंके जाने पर कैसी घबराहट तारी होगी, एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आता है। फरमाया, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों और ज़मीन में है सब घबरा उठेंगे सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहे, और सब उसके आगे सर झुकाए हाजिर होंगे। और तुम उन पहाड़ों को बादलों की तरह उड़ते हुए देखोगे जिन्हें तुम समझते हो कि वो जमे हुए हैं। जो नेकी के साथ हाजिर होंगे उनके लिए बेहतर सिला है, और वो उस दिन की हर घबराहट से मामून रहेंगे। और जो बुराई के साथ आएंगे तो वो औंधे मुंह जहन्नम में झोंके जाएंगे। हज़रत मूसा की ज़िंदगी के कई मनाजिर दिखाए गए। उन मनाजिर में सबसे नुमाया पहलू यह है कि अल्लाह की निगहबानी और मदद किस तरह हज़रत मूसा को हासिल रही। फरमाया, बेशक फ़िरौन ज़मीन में बहुत सरकश हो गया था और उसने उसके बाशिंदों को तकसीम कर रखा था। एक गिरोह को दबा रखा था, उनके बेटों को ज़िबह कर डालता और उनकी औरतों को ज़िंदा रहने देता। हमने मूसा की माँ को वही की कि उसको दूध पिलाओ, बस जब तुम्हें उसके बारे में अंदेशा हो तो उसको समंदर में डाल दो, और ना अंदेशा करना और ना गम करना, हम उसको तुम्हारे पास लौटा कर ले आएंगे और उसको रसूलों में से बनाएंगे। फ़िरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया। फ़िरौन की बीवी ने कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, क्या अजब कि ये हमको नफ़ा पहुँचाए, या हम उसको बेटा ही बना लें। मूसा की माँ का दिल बिल्कुल बेचैन हो गया। अगर हम उसके दिल को ना संभालते तो उस राज को ज़ाहिर ही कर देती। और उसने उसकी बहन से कहा कि तू उसके पीछे पीछे जा। वो उसको दूर से देखती रही और उन लोगों को उसकी खबर न होने पाई। और हमने उसको पहले ही से दूध पिलाने वालियों के दूध से रोक दिया था। तो उसकी बहन ने कहा कि क्या मैं एक ऐसे घर वालों का आप लोगों को पता दूं जो उसे आप लोगों के लिए पालेंगे और अच्छी देखभाल करेंगे। बस हमने उसको उसकी माँ की तरफ लौटा दिया कि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाए। एक दिन मूसा लोगों की बेखबरी में शहर में दाखिल हुआ
تو اس میں 2 آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کے گروہ میں سے۔ تو جو اس کے گروہ میں تھا اس نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ نے مخالف گروہ کے شخص کو گھونسا مارا اور اس کو کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام صادر ہو گیا۔ اس نے رب سے مغفرت کی دعا کی۔ دوسرے دن وہ شہر میں داخل ہوا سنگن لیتا ہوا، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا تم ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ اور جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ پکڑے اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ بول اٹھا اے موسیٰ کیا تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم تو اس ملک میں مصلح نہیں بلکہ جبار بننا چاہتے ہو۔ شہر کے پلے سرے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ اے موسیٰ اعیان حکومت تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، تو یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتا ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا اور دعا کی اے رب مجھے ظالموں سے نجات دے۔ جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے میرا رب میری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف فرمائے گا۔ اور جب موسیٰ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے اس پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سب سے الگ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے مویشی روکے کھڑی تھیں۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ بولی ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنے مویشی ہٹا نہ لیں، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ اس نے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف چلا گیا اور دعا کی اے میرے رب جو خیر بھی اس وقت تو میرے لیے اتارے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ان میں سے ایک بہن شرماتی ہوئی آئی، کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو صلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا، انہوں نے کہا اب اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پا لی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ ان کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، اور اگر تم نے 10 سال پورے کر دیے تو تمہاری مرضی۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے اہل سے کہا مجھے آگ نظر آئی ہے، تم ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ تو جب وہ اس کے پاس آئے، خطہ مبارک میں وادی ایمن کے کنارے سے درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، عالم کا خداوند، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب موسیٰ نے اس کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کے نہ دیکھا۔ آواز آئی اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو، تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور سکیڑ لو اپنا بازو جس طرح خوف سے سکیڑ لیتے ہیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کو دکھانے کے لیے 2 نشانیاں ہیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس اللہ کی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے اگلوں میں تو سنی نہیں۔ موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے حق میں دنیا کا انجام ہوگا ظالموں کو فلاح ہرگز نہیں ملے گی۔ فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور معبود سے واقف نہیں، تو اے حامان تم مٹی کی اینٹوں کا پجاوا لگواؤ، تم مٹی کی اینٹوں کا پجاوا لگواؤ اور میرے لیے ایک اونچا محل بنواؤ کہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی خیال کرتا ہوں۔ فرعون نے اور اس کی فوجوں نے ناحق گھمنڈ کیا،
تو اللہ نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ قارون کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کا سامان ہے جو دنیا کے فتنے کو سمجھنا چاہتے ہوں۔ فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، تو اس نے سرکشی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے مشکل سے اٹھتی تھیں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی احسان کرو، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قارون نے جواب دیا کہ مجھے یہ جو کچھ ملا ہے میرے ذاتی علم کی بدولت ملا ہے۔ قارون پوری شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل ہے، بے شک وہ بڑا نصیبے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا شامت زدو، ایمان اور عمل صالح کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ بات صرف صابروں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو نہ اس کے لیے کوئی جماعت ہی خدا کے مقابل مدد کرنے اٹھی اور نہ وہ خود اپنی مدافعت کر سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کی جگہ کے متمنی تھے پکار اٹھے کہ لا ریب، بلا شبہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہمیں بھی وہ دھسا دیتا، بلا شبہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مال و دولت کے فتنے اور دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہم آخرت کے سچے طلبگار بنیں اور ہماری ساری جد و جہد اپنی آخرت بنانے کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔